خط پڑھو مروان، یہ میری فکر کا سبب ہے۔ یہ خط تو خلیفہ معاویہ کی جانب سے ہے نا؟ معاویہ مر گیا ہے مروان، اس کے بیٹے نئے خلیفہ یزید کا خط میرے نام آیا ہے، اچھی طرح پڑھ لو۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے ولید ابن عتبہ کے نام، حسین، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو، مزید اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یزید چاہتا ہے کہ تم حسین اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو۔ عبداللہ کی طرف سے؟ اگر اس کے ساتھی راضی ہو جائیں تو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر کیا حسین اور ابن زبیر مان جائیں گے؟ میرے حساب سے یہ ناممکن ہے مروان۔ میری رائے ہے کہ انہیں اسی وقت بلایا جائے، اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت کی خبر عام ہو جائے، ورنہ وہ آنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ مکہ اور مدینہ کی عوام نئے خلیفہ کے خلاف بغاوت چھیڑ دے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ایسے میں ہمارا موقف کیا ہوگا؟ یزید نے لکھا ہے کہ ہر حالت میں بیعت حاصل کرو، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دو، تاکہ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو کر یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ یہ تو سچ ہے کہ مکہ کے لوگ یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ گمراہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ خلافت پر صرف حسین کا حق ہے، لیکن رکو ذرا ٹھہرو، میں باہر کسی لڑکے کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو ولید؟ ہاں ابن حاکم، وہ لڑکا عبداللہ ہے جو پہرے دار سے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میرے شہر کے راستے میں تمہارا شہر پڑتا ہے، میں نے کئی بار آرام کیا ہے، تمہارا شہر اس عنایت کا مستحق ہے۔ ہائے چچا، مجھ سے شام کی اور وہاں کے باغات کا ذکر کرو، سنا ہے وہاں شکار زیادہ پایا جاتا ہے۔ میری رائے ہے کہ پہرے دار کے بدلے اس لڑکے کو حسین ابن علی اور ابن زبیر کے پاس بھیجا جائے، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کام کس حد تک خطرناک ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے اے ولید؟ مان گئے تمہاری فکر و فریب کو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، انشاءاللہ فوراً روانہ ہوتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کیا نماز ادا کر لی؟ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں امام حسین کے پاس خط لے کر جا رہا ہوں، وہ روز رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ امام حسین کے پاس جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے ان کے دیدار کی بڑی حسرت۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین کے چاہنے والے ہو۔ سچ کہتے ہو بیٹا، سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ چچا، اب ہم مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا اے رسول اللہ کے بیٹے۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر اعتراض نہ کرو، جس دولت پہ تمہارا حق ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو، فضول خرچی سے پرہیز کرو، اتنا ہی خرچ کرو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھاؤ اور اس سے زیادہ کی توقع کرنا کیا آپ چھوڑ نے دو۔ سنا امام نے کیا فرمایا؟ ہاں سنا بیٹا، اللہ جانتا ہے رسالت کو کس خاندان میں قرار دے۔ امام تمہیں بلا رہے ہیں بیٹا۔ ہاں، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں؟ ہاں بیٹے عبداللہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا، ولید نے کہا ہے کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں ہی موجود تھے۔ ولید کے دربار میں امام کو بلانے کی خبر سن کر وہ امام حسین کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اے فرزند رسول، ولید نے مجھے بھی پیغام بھیجا ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ ابن زبیر، میرا خیال ہے کہ معاویہ مر چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ خبر عوام میں پھیل جائے، ولید ہم سے یزید ابن معاویہ کے حق میں بیعت حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اگر ہم وہاں جا کر بیعت سے انکار کر دیں تو ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ گھبراؤ مت ابن زبیر، میں وہاں جاؤں گا، میرے ساتھ چند طاقتور ساتھی موجود ہوں گے۔ اے میرے ساتھیو، اگر تم میری بلند آواز سننا تو سب کے سب آ جانا، ورنہ اپنی جگہ پر رکے رہنا، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میرے آقا ولی امام حسین ابن علی آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ بہت اچھی، تو جلدی جا کر انہیں فوراً اندر بلاؤ۔ خوش آمدید، السلام علیکم یا میرے مولا ابا عبداللہ۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ولید، تمہارے پہرے دار حسین کو خوش آمدید کہہ کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں تم کہتے ہو کہ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ہم ان کا سر کاٹ لیں۔ خوش آمدید یا ابا عبداللہ، خوش آمدید اے رسول اللہ کے نواسے، آئیے تشریف رکھیے۔ خلیفہ معاویہ گزر گئے ہیں میرے مولا، اور اب یزید حاکم وقت۔ تعجب ہے، کیا وہ خلافت کا مستحق جی ہے؟ نہیں میرے مولا، اے فرزند رسول، لیکن خلافت سے آپ کا کیا سروکار؟ مسلمانوں کے لیے آپ کے درس خلافت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کیا خلافت مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے؟ اے ولید، کیا رسول اللہ ایسے نہیں تھے؟ اے ابا عبداللہ، آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے اور اب ماضی بن چکا ہے۔ دنیا بہت بدل گئی ہے، بہت بدل گئی ہے اے فرزند رسول۔ نہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھیوں کے لالچ نے مسلمانوں کے حقوق کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ خلافت کے فلسفے سے نا آشنا ہیں، یزید خلافت کے لیے آپ سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ مہمان نہیں،